اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شیطان ایسا مقرر ہے جو وضو کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، بہت سارے لوگوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں ہاتھ دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے، کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، پتہ نہیں چہرہ دھلا ہے کہ نہیں، کوئی خشک نہ رہ گیا ہو، پاؤں دھلے ہیں کہ نہیں، کوئی خشک نہ رہ گیا ہو، پھر اس کو 3 دفعہ دھویا، 4 دفعہ دھویا، 5 دفعہ دھویا، 6 دفعہ دھویا، 7 دفعہ دھویا، دھوتے ہی رہ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا یہ دین آسان ہے، ایک دفعہ پانی بہائیں پورے ہاتھ کو مل لیں تو بھی درست ہے، 2 دفعہ پانی بہائیں پورے ہاتھ کو مل لیں تو بھی درست ہے، 3 دفعہ پانی بہائیں ہاتھ کو مل لیں تو بھی درست ہے۔ اگر آپ 4تھی دفعہ وسوسے میں مبتلا ہو کے بار بار پانی بہائیں گے، صرف یہی نہیں کہ آپ احتیاط کر رہے ہیں، یہ نہیں بلکہ وہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اس سے زیادہ کرتا ہے فقد اساء وتعدى وظلم، وہ غلط کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس میں اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، پانی کا ضیاع بھی ہے۔ طہارت کے مسائل میں بھی اللہ رب العزت نے اس قدر آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک تو عام آسانی ہے، اس قدر آسانی دی، سابقہ ادوار کے اندر پاک ہونے کے لیے مخصوص چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ نے اس امت کے لیے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو پہلی کسی امت کو نہیں دیں، اور ان میں سے آپ نے فرمایا ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے پوری کی پوری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا ہے، پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ اینما ادرکتک الصلاۃ فصلی، سابقہ دور میں لوگوں نے اگر نماز پڑھنی ہوتی وہ گرجا گھر تلاش کرتے، اپنے معبد تلاش کرتے، عبادت خانے تلاش کرتے۔ آپ نے کہا ہے میرے امتی پوری زمین مسجد ہے، جہاں تجھے جگہ مل جائے وہی نماز پڑھ لیا کرو، وہی نماز پڑھ لیا کرو۔ ہاں عام حالات میں آپ مسجد میں آئیں گے باجماعت پڑھیں گے، لیکن جب قریب مسجد اویلیبل نہیں ہے، یا آپ صحرا میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کے لیے آنا مشکل ہے، آپ مریض ہیں، کوئی عذر ہے، تو پوری کی پوری زمین ہی اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے، پورے کرۂ ارضی کو رب کریم نے مسجد بنا دیا ہوا ہے۔ طہارت کے اندر آسانیاں رکھی ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، بشرطے کہ ہم ان آسانیوں سے واقف ہو جائیں۔ اتنی آسانی کہا اگر پانی نہیں ملتا ہے تو مٹی کے اوپر یوں ہاتھ مارو، آپ کے سامنے مٹی ہے، گرد و غبار ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ یوں ہاتھ مارو، بسم اللہ، ہاتھ مار لیا، ایک دفعہ ہاتھ مارے اور یوں اس پہ پھیر لیا، اس ہاتھ سے اس پہ پھیر لیا، دونوں ہاتھوں کو پھر چہرے پہ پھیر لیا، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے پانی کے ساتھ وضو کر لیا ہے۔ إِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ نے اپنے قرآن میں کہا اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لو۔ صرف تیمم وضو کے قائم مقام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی تھے، وہ بیچارے ناپاک ہو گئے، حالت جنابت میں ہو گئے، غسل فرض ہو گیا۔ جب ان پہ غسل فرض ہوا تو ان کے علم میں یہ تو تھا کہ مٹی پانی کا متبادل ہے، لیکن ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ وہ وضو کے لیے تو متبادل ہے تو غسل کا متبادل کیسے ہوگا۔ ان بیچارے صحابی نے اتنی تکلیف کی کہ جیسے کوئی گدھا یا جانور مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، گدھا جیسے ایک مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے اپنے سر پہ مٹی لگاتا ہے، اس پہلو پہ مٹی لگاتا ہے، اس پہلو پہ مٹی لگاتا ہے۔ تمرغت کما تمرغ الدابہ، وہ صحابی کہتے ہیں میں اس طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا، پھر میں نے اللہ کے پیارے نبی کو بتایا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، غسل فرض ہو گیا تھا اور غسل فرض ہونے کے بعد پانی میسر نہیں تھا تو میں مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ آپ نے فرمایا انما کان یکفیکا، خامخواہ تو نے تکلیف کی، تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ دونوں ہاتھ تم مٹی پہ مارتے، اس کو پھر اپنے ہتھیلی پہ، ہتھیلی کے بیرونی حصے پہ، اس والے حصے پہ اور اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیتے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
تو گویا اگر مریض انسان ہے اور مرض کی وجہ سے بعض دفعہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی مٹی کا تیمم کافی ہے، اس کے ساتھ مٹی استعمال کر کے وہ پاک ہو جائے گا۔